عالم اسلام میں ایک عورت کا مقام و مرتبہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امہات المسلمین اور خاص طور سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. ایک وقار ہے، ایک مرتبہ ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اگر ہم آگے بڑھیں، ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے؟ عورت کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے عورت کو بہت بڑا حقوق دیے ہیں، بہت زیادہ رتبے دیے ہیں، بہت زیادہ فضیلت سے نوازا ہے. اور یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریک سفر تھیں، آپ کی مشن کی ہمراہ تھیں، اور سب سے پہلی مسلمان تھیں، وہ ایک خاتون ہی تھیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورت نبی تو نہیں بنی، لیکن نبی کی ماں ضرور بنی ہے. اور کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی کوئی ماں نہ ہو. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ نبی کریم حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق کی، اور اس کے بعد جو پہلا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر تھا وہ ایک عورت تھی. تو یہ اللہ رب العالمین نے جوڑا بنایا ہے، یعنی انسان کے لیے سب سے پہلا جوڑا اللہ رب العالمین نے اس کی زوجین کا بنایا ہے. تو بحیثیت عورت اللہ اسلام نے حق ملکیت دیا عورت کو، کہ عورت اگر کسی جس کی مالک ہے تو وہ عورت ہی اس کی مالک ہے. اسلام نے عورت کو اس طور پہ نہیں لیا کہ یہ ضمیمہ ہے مرد کا، بلکہ اس کا ایک الگ وجود دنیا کو بتایا. جس وقت پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ عورت انسان ہے بھی کہ نہیں ہے، اس وقت اسلام نے بتایا کہ نہ صرف یہ انسان ہے بلکہ آدمی کو انسان بنانے والی ہے. واہ واہ. یعنی اس کی گود بہترین تربیت گاہ ہے. اور فرمایا تھا کہ پوری دنیا بہترین ساز و سامان جتنا دنیا کا ہے وہ سب متاع ہے، لیکن خیر متاع دنیا، جو دنیا کا بہترین، جو ایک جس کو کہا جا سکتا ہے یہ بہترین چیز ہے پوری دنیا میں، وہ فرمایا نیک عورت ہے. المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. اور نیک عورت کون ہوتی ہے؟ جس کی سرشت میں یہ موجود ہو کہ وہ عورت ہے، جو اپنے وجود کو تسلیم کرے. اگر وہ اپنے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتی، کسی احساس کمتری کی بنا پر، کسی احساس محرومی کی بنا پر، کسی بیرونی پروپیگنڈے کی بنا پر، کسی عدم آگہی کی بنا پر، تو یقیناً وہ بہترین کردار ادا نہیں کر سکتی جو اسلام اس سے لینا چاہتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے ایک بچی ہے، اس کے والدین نے اس کا رشتہ طے کر دیا، ایون نکاح بھی کر دیا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ بلوغ کو پہنچی. تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے خیار بلوغ. حدیث شریف میں آتا ہے وہ بچی نبی کریم کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ میں بلوغت کو پہنچی ہوں، میرے والد نے بچپن میں میرا نکاح فلاں سے کیا تھا اور مجھے پسند نہیں کرتی. اللہ کے نبی نے اس نکاح کو فسخ کر دیا. یعنی آپ کوئی جو ہے نا ولی ہے، ولی کی مرضی کے بغیر عورت کو کہا گیا تم شادی نہ کرو. جیسے کہ ابھی علی ابھی نے کہا کہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے، یہاں تو 400 افراد کی موجودگی میں ایک بچی کو الوداع کہا جاتا ہے اور اس کی رخصتی کی جاتی ہے. وہ بیچاری جو ہے وہ یعنی پتنگ کی طرح ہوتی ہے کہ کب بیچاری خدا نہ خواستہ کس طرح کے حالات سے دوچار ہو جائے. ایسا ہمارا عجیب معاشرہ ہے. تو وہ بچی جو از خود خدا نہ خواستہ گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہے یا خفیہ نکاح کرتی ہے، اس کی کیا سیکورٹی اور کیا سیکورٹی ہوتی ہے؟ تو حکم دیا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی رضامندی سے. لیکن ولی کو بھی پابند کیا ہے کہ تم لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں 50% کے اختیارات دونوں کے پاس ہیں. دونوں بیک وقت دستخط کریں گے تو پھر ان دونوں کے اختیارات بروئے کار لائے جا سکتے ہیں. عورت بحیثیت بیوی اتنی با اختیار ہے، فرمایا کہ یہ راعیہ ہے اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کے گھر کی.